اور اعلان کے ذریعے سے آپ کو آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے بارے میں کچھ بات کریں آپ سے، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں۔ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مالکی، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ مالک، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج کی جو محفل ہے وہ فقہ کے تعلق سے ہے۔ فقہ کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، اور فقہائے اعظام نے کس طرح سے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے لیے ایک عظیم الشان سرمایہ تیار کیا، جس کو قرآن و حدیث سے انہوں نے اخذ کیا، استنباط کیا، اور اپنا تن من دھن سب کچھ اس پہ لگا دیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک عظیم سرمایہ عطا کیا، جس کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی سعی کرتے ہیں، اپنی حیات کو سنوارنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتنی عظیم کوششیں کی اور اتنی گہرائی میں گئے، جانے کے بعد وہاں سے وہ ہمارے لیے گوہر ناودار چن کر کے لائے قرآن و حدیث کے بحر ناپیدا کنار سے، اور انہوں نے ہمارے سامنے ان موتیوں کو رکھا جن سے آج ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی کے چلتے ان کی اہمیت، فقہ کی اہمیت اور فقہ کی جو فضیلت ہے، فقہا کی جو جانفشانیاں رہی ہیں، قربانیاں رہی ہیں ہم تک مسائل کو پہنچانے کے لیے، تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر ملتقى الفقہا کا قیام کیا گیا، جس کی آج پہلی میٹنگ ہے، جس میں آپ حضرات شریک ہیں۔ تو اس پہلی میٹنگ میں انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ فقہ کیا چیز ہے، اور فقہائے اعظام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اور فقہ کا وجود کب سے ہے۔ کیا فقہ بعد کی پیداوار ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دور سے اس کا آغاز ہوا تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں فقہا پائے جاتے تھے یا نہیں پائے جاتے تھے؟ تابعین اعظام میں فقہائے اعظام کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ پھر یہ چار مذاہب کیسے بنے، کس طرح سے ہم تک یہ چار مذہب پہنچے، کیا ان کے علاوہ بھی مذاہب تھے؟ اس طرح کی گفتگو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں تعارفی انداز میں کی جائے گی، اور آپ حضرات اس سے مستفیض ہوں گے اور مستفید بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے بہتر وہ چیز جس کے ذریعے سے محفلوں کا آغاز کیا جاتا ہے یا انجمنیں سجائی جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے، اور یہ وہ مقدس کلام ہے جس کے سرمدی نغمے انسان کے قلوب اور اذہان کو منور بھی کرتے ہیں، مجلہ بھی کرتے ہیں، فرحت و انبساط سے اسے محظوظ بھی کرتے ہیں اور اسے مستفیض بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن عظیم کی بہت ہی اہمیت ہے، قرآن عظیم کی ہمارے زندگی میں بھی اور دوسرے مراحل پر بھی قرآن عظیم ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم رہنما ہے، جس کے روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک قرآن عظیم اور ایک اہل بیت اطہار۔ آپ نے فرمایا تھا، ما ان تمسکتم بہ فلن تضلوا ابدا، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن عظیم بہت ہی مقدس کتاب ہے، جس کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی قرآن عظیم سے ہم محفل کا آغاز کریں گے، اور محفل کا آغاز کرنے کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا، دعوت تلاوت دوں گا جناب تابش رضا صاحب کو، قاری تابش رضا صاحب، وہ تشریف لائیں اور قرآن عظیم کے ذریعے سے، قرآن عظیم کی سرمدی آیات کے ذریعے سے محفل کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس محفل کا آغاز کریں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا،
इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। ठिकाना ही नहीं इस बज़्म इरफां की रवानी का, कि जो भी लफ्ज़ है हर एक गौहर है मानी का। तशरीफ़ लाएं जनाब कारी ताबिश रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि माशाअल्लाह, वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही माशाअल्लाह। बेहतरीन और शानदार अंदाज के अंदर जनाब कारी ताबिश रज़ा साहब ने बेहतरीन तिलावत कुरान हम सब के सामने पेश की और हम सब ने काफ़ी उससे लुत्फ़ हासिल किया। कुरान अज़ीम वो मुक़द्दस किताब है कि जो इंसान भी इसको अपना रहनुमा बना लेता है वो दुनिया में भी तरक्की करता है और आखिरत में भी तरक्की करता है। कल क़यामत के दिन क़ारी कुरान से कहा जाएगा, इक़रा कमा कुन्त तक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल इक़रा वर्तक़ी फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। तो कुरान अज़ीम के पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि पढ़ो जिस तरह से तुम दुनिया के अंदर कुरान अज़ीम को पढ़ा करते थे, उसी तरह से उसकी तरतील के साथ तिलावत करो जिस तरह से तुम दुनिया के अंदर तरतील के साथ तिलावत किया करते थे। तुम जो आयत पढ़ोगे वही तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। यानी बंदे को जितनी आयतें याद होंगी उतनी ही उसकी मंजिलें होंगी। जिसको कुरान अज़ीम मुकम्मल याद है तो पूरे कुरान अज़ीम के अंदर कितनी आयतें हैं
تقریباً 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو اتنی ہی اسے منزلیں اور اتنے ہی اسے مقام ملیں گے۔ قرآن عظیم جو ہے ہماری ترقی کا ضامین ہے، اقرا ورتقی، پڑھیے اور آگے بڑھیے، پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں جناب تابش رضا صاحب نے قرآن مقدس کی آیات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اب میں نعت نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے دعوت سخن دوں گا، دعوت نعت دوں گا جناب مولانا حنیف رضا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حنیف رضا صاحب۔ جی حنیف رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔